IMF کا GST کی شرح 18 سے بڑھا کر 19% کرنے پر زور۔ بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز۔ ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے بجٹ میں اضافی ٹیکس اقدامات شامل ہوں گے۔ بجٹ میں سپر ٹیکس میں 1 سے 2% تک کمی کی تجویز۔ سالانہ 20 کروڑ روپے، سیل پر 25,000 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا۔ فکس ٹیکس دینے والے تاجروں کو آڈٹ سے استثناء دینے کی تجویز۔ صرف 1% ٹیکس اضافے سے 300 ارب کے اضافی محصولات ملنے کی توقع۔ FBR کی وصولیاں 13 کھرب روپے تک پہنچ سکتی ہیں۔ FBR ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ناکام۔ ٹیکس شارٹ فال 860 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق مئی 2026 میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1150 ارب روپے تھا۔ FBR تک 965 ارب روپے ٹیکس جمع کر پایا۔ FBR کو رواں ماہ محصولات میں 185 سے 190 ارب روپے کمی کا سامنا ہے۔ حکومت پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کر رہی۔ سبسڈی صرف اہل صارفین تک پہنچانے کے لیے رجسٹریشن نظام متعارف کرایا۔ 20 لاکھ سے زائد صارفین رجسٹریشن کرا چکے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس کہا 86% گھریلو صارفین کو سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ بجلی سبسڈی کا حجم 199 ارب سے بڑھ کر 423 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کئی لوگ سولر لگا کر 200 یونٹ سے نیچے آ جاتے ہیں۔ نیٹ بلنگ پالیسی سے 90% گھریلو صارفین متاثر نہیں ہوں گے۔ سنگل فیز گھریلو صارفین کے لیے سولر نظام میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی۔ 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے سولر منصوبوں کے لیے لائسنسنگ شرط ختم کر دی۔ رشوت لینے کی نشاندہی پر خواجہ آصف کا شکریہ۔ معاملے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری جاری ہے۔ وزیر دفاع کے ٹویٹ پر لیسکو کا ایکشن، 2 لائن مین اور 1 لائن سپرنٹینڈنٹ معطل۔ لیسکو حکام کے مطابق چک 27 میں عملے کو رقم دینے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ایک شخص شبیر نے گاؤں سے رقم اکٹھی کی جس کا لیسکو سے کوئی تعلق نہیں۔ معاملے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری جاری ہے۔ خواجہ آصف نے شکایت کی تھی کہ ان کے ملازم کے گاؤں کا ٹرانسفارمر 80,000 روپے مبینہ رشوت کے بعد تبدیل کیا گیا۔ پتوکی کے چک 27 میں ٹرانسفارمر کا معاملہ گاؤں والوں کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ 2 دن سے بجلی غائب۔ مقامی افراد نے الزام عائد کیا کہ رابطے پر لیسکو حکام کہتے ہیں لائن مین معطل ہو گیا، بجلی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہیں، خدا ہماری بجلی بحال کروائی جائے۔ پانی کی مسلسل قلت اور ارسا کے غیر منصفانہ رویے پر سندھ حکومت کا احتجاج۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ کئی روز سے 22% پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ گڈو بیراج پر 42% اور کوٹری بیراج پر 29% تک پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سندھ کے پانی میں غیر منصفانہ کمی کراچی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ ہل پارک کی زمین بیچی جا رہی ہے، ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت NOC دیا؟ ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کراچی کی ساری زمین کی لیز KMC کے پاس ہونی چاہیے۔ 18 سال سے کراچی کو قبضہ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے، اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کے غیر قانونی کاموں میں رکاوٹ تھے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے کہا اللہ کا شکر ہے MQM والے ابھی زندہ ہیں، زمینوں پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی قبلہ درست کرے ورنہ ہم بھی سیاست بھول جائیں گے۔ ہل پارک KMC کی ملکیت ہے اور رہے گی، 1 انچ جگہ بھی کسی کو نہیں دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا سب کو معلوم ہے کس کس نے چائنا کٹنگ کی۔ کھالوں اور لاشوں کی سیاست نے شہر کراچی کو نقصان پہنچایا۔ شہر کو تقسیم اور نقصان پہنچانے والی سیاست سے اجتناب کریں، عوامی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ MQM اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، پاکستان کا معاشی مرکز ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں کراچی سندھ کا حصہ ہے اور رہے گا۔ سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہوگی۔ سندھ کے عوام MQM کو مسترد کر چکے۔ اگر کوئی بانی PTI کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے، اپنا صوبہ کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر تنزیہ وار، انہی کا جملہ دہراتے ہوئے کہا آپ حکومت گرانے والوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پارٹی رہنماؤں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا درست نہیں۔ ہم پہلے بھی بانی PTI کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
सियासी जमातें ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें। एक जमात को अवाम को उकसाने की कोशिश जुर्म है। आइंदा उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़रा को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस को उनके ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान मिनी स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। सियाहत पर फोकस करके कारोबार का पहिया चलाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, सियाहों को सहूलियात मिलने पर लोग पैसे लेकर गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। आवाम को फ़ायदा होगा और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। जो तरक्की नून लीग ने पाकिस्तान को दी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंतखाबी मंशूर का ऐलान। GB को NFC अवार्ड में शामिल करने और असम्बली की सीटें 34 करने का वादा। डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान प्रोग्राम मुतारिफ कराने, ख्वातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। तब्दीली के नारे लगाने वालों ने अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी सियासत कौम की खिदमत और मुल्की तरक्की है। तरक्की का वाहिद रास्ता तालीम है। नारोवाल शहर तालीमी मैदान में मीनार बनकर उभर रहा है। हज ऑपरेशन 2026 कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा लें। आइंदा साल हज इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वापसी का अमल जारी। हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा।